اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام یہ اللہ کا دین ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے عزت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ذلت دیتے ہیں، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہیں اور وہی میرے پروٹیکٹر ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جتاؤ گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عاشقان پاکستان اور ٹیلی ویژن کی دنیا کے دوستو، یہ واہ ٹی وی ہیوسٹن ٹیکساس سے غالب پاکستان اور غلامان رسول جان ناصر علی شائق اپنے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، میں نے اپنی ٹیلی ویژن اور ریڈیو سٹیج کی دنیا میں بہت سے پروگرام کیے، بڑے بڑے ڈرامے کیے، ڈائریکٹ کیے، فلمیں پروڈیوس کی، سیاست میں حصہ لیا۔ میں اللہ کی مہربانی سے پہلا مسلمان ہوں امریکہ کے اندر جس نے الیکشن لڑا۔ مسلمانوں کے لیے جو الیکشن کا دروازہ بند تھا، یہ کسی آفس میں جا نہیں سکتے تھے، اس دروازے پہ کھٹکھٹ میں نے دی، کھٹکھٹایا اس دروازے کو، اس کے بعد کک مار کے اس دروازے کو توڑ دیا، اور الحمدللہ آج سے 40-45 برس پہلے جو میں نے کام شروع کیا تھا آج وہ پیڈ آؤٹ ہو گیا، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ آفیسز میں حصہ لینے لگے ہیں، اور اللہ نے اگر چاہا تو میرا بیٹا نبیل انشاءاللہ پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس کا الیکشن بھی لڑے گا۔ ہم اسے پریپیئر کر رہے ہیں، اس وقت وہ الیکشن لڑ رہا ہے فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے اندر، اور وہ جیت چکا ہے الیکشن کو۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے بیٹے نے حال ہی میں الیکشن جیتا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بچے کو ووٹ دیا۔ بہت اچھا بچہ ہے، اللہ نے مجھے بڑے فرمانبردار بچے دیے ہیں۔ میرے ماشاءاللہ سبھی بچے بہت فرمانبردار ہیں اور میری سنتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اسی پہ میں نے اسے مشورہ دیا تھا، بیٹا مسلمانوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کا پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ سکے، ڈیڈی میں لڑوں گا۔ تو میں اسے ٹرین کر رہا ہوں اپنے بیٹے نبیل شائق کو۔ آپ دیکھیں گے ایک زمانے میں جب وہ 35 ایئر سے اوپر کا ہو جائے گا، نیکسٹ 8-7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ امریکہ کے صدر کا انشاءاللہ الیکشن لڑے گا، اور یہ پہلا مسلمان، اور اللہ کرے اس سے بھی پہلے کوئی آ جائے تو مجھے اور خوشی ہوگی، نہیں تو میرا بیٹا پہلا مسلمان ہوگا جو امریکہ کے صدر کا الیکشن لڑے گا۔ جس طرح سے میں پہلا مسلمان تھا جس نے امریکہ میں الیکشن لڑے اور دروازہ کھولا مسلمانوں کے لیے۔ Having said that، اب دیکھیے مسلمان کتنی مشکلات سے گزرے ہیں، ہمارا پاکستان کتنی مشکلات سے گزرا ہے۔ ایک ایٹم بم ہم نے بنایا، اس کی ہمیں کتنی مصیبتیں آئیں اس کے لیے۔ ہمارے ملک کی پاکستان کی جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر حکومت کو ٹکی نہیں۔ ایوب خان بھلے وہ فوجی تھا، ڈکٹیٹر تھا، کچھ بھی تھا، لیکن بہترین ایڈمنسٹریٹر تھا، بہترین حکمران تھا، پاکستان سے محبت کرتا تھا۔ اس کو غلط وہ کتا کہہ کر یہ کہہ کر وہ چھوڑ کے چلا گیا، کہ باقی کسی نے چھوڑا؟ نواز شریف نے کیا کیا، زرداری نے کیا کیا، ذوالفقار بھٹو نے کیا کیا، اس کی بیٹی نے کیا کیا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں۔ آج میں آپ سے 2-4 ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو لوگ دبئی سے اور مسقط سے محبت کرتے ہیں، بھئی ہم تو دبئی میں، ہم تو فلاں سے، ارے لعنت ہے دبئی پر اور لعنت ہے مسقط والوں کو۔ آج اس کی سچائی آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، دبئی کا جو شیخ تھا، جب اس پہ برا وقت آیا تو اس نے پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں پناہ لی۔ ہماری اس وقت کی حکومت نے اسے انہیں بلوچستان میں ٹھہرایا، کہ بلوچستان بالکل اس طرف مسقط تھا، اس طرف دبئی تھا۔ حالانکہ میرے والد نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ مسقط کو ٹیک اوور کر لیا جائے، دبئی اور مسقط کو ٹیک اوور کر کے پاکستان کے حصہ بنا لیا جائے۔ اس کے بعد بھی میرے والد نے ایوب خان سے بھی یہی کہا کہ مسقط کو ٹیک اوور کر لو، پاکستان کا حصہ بنا لو، اور دبئی کو ٹیک اوور کر لو۔ نہ ماننے کی وہ میری بات جو نہیں مانی، اور جس وقت میرے والد نے یہ بھی کہا تھا مشرقی پاکستان چھوڑ دو، وہاں الیکشن کرواؤ، اور ان کو اچھا ہم الیکشن کروا رہے ہیں، لو اگر تم لوگوں نے علیحدہ رہنا ہے تو ہم تمہیں علیحدگی دے رہے ہیں، اور دنیا کو دکھاؤ کہ وہاں کے عوام نے ہم سے آزادی مانگی، ہم نے الیکشن کرایا، آزاد کر دیا، دیکھو بھارت کشمیر کو آزاد نہیں کر رہا۔ یہ میرے والد کی سیاست تھی جو مجھ پہ بھی ہے، کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ Having said that، آپ نے دیکھا کہ مسقط کا شیخ جب آ کے پاکستان میں رہا تھا، تو جب ہم نے اسے تحفے کے طور پہ دے دیا تو بڑا خوش ہوا۔ بعد میں گورنمنٹ پاکستان کی ہیلپ سے اور مختلف امریکہ اور مختلف ملکوں کی ہیلپ سے اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، تو وہ اپنا واپس مسقط چلا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمارا وہ ایریا، مکران جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایریا
کیونکہ ہم نے اس کو تحفے کے طور پہ دیا تھا، تو مکران کو وہ سیل کرنا چاہتا تھا، بھارت کو دینا چاہتا تھا۔ ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ بھارت کو ایریا دے دیا جاتا۔ میرے والد نے اس وقت جا کر، جو پرائم منسٹر تھے اس وقت پاکستان کے، ان کو سب کو کہا کہ ان سے واپس لو ورنہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے۔ نیگوشیشن ہوئی اور ہم نے اربوں روپے دے کر وہ اپنا ہی ایریا جو ہم نے تحفے میں دیا تھا اس خبیث مسکت والوں سے واپس لیا۔ دبئی کیا آتا ہے، کھنڈر تھا، ٹوائلٹ تو ان کو یوز کرنی آتی نہیں تھی، بدو تھی، ان کو بنایا پاکستانیوں نے۔ آج جو پاکستانی کہتے ہیں ہم دبئی میں پیدا ہوئے، ہم لعنت ہے تمہارے دبئی پر بھائی۔ دبئی کی اوقات کیا ہے؟ پیسہ تو رنڈی کے پاس بھی بہت ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ ان کی کوئی، دبئی ایک رنڈیوں کا ملک ہے، ایک رنڈی کنٹری، بنانے والا پاکستان ہے۔ آپ کو اپنے ملک کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ ارے ان ربوں کی اوقات کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ان کو تار تار کر دیا جاتا۔ سعودی عرب کو بچایا پاکستان نے، شام کو بچایا پاکستان نے، دبئی کو بچایا پاکستان نے، قطر کو بچایا پاکستان نے، اور ہمیں ہی الٹا کہتے ہیں۔ واہ جی واہ، آج ہمارے لوگوں کو نوکریاں دی تو لیبر کے طور پر، لعنت ہے تمہارے اوپر۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ لوگ دبئی کو سمجھتے کہ میں تو تھوکتا نہیں ان کے اوپر۔ خیر بار ہیونگ سے دیٹ، ہم نے دبئی، ہمارے انجینئرز نے سب نے جا کے دبئی کو ڈیولپ کیا۔ میرے والد صاحب نے ایوب خان کو پرسنلی بھی کہا کہ ایوب تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، مکران کے اس طرح مسکت ہے، ہمیں پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو دینا چاہ رہا تھا، ہم نے لے تو لیا ان سے، کل ہمارے بلوچستان میں پرابلم پیدا ہوگی کیونکہ مکران بلوچستان کا حصہ ہے، اسے الگ کر دو، اسے ایک الگ ریاست بنا دو۔ یہ میرے والد کے، آج میں بھی وہی چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو الگ کر دیا جائے اور علاقہ جات میں 3 ریاستیں بنا دی جائیں۔ ایک جو بلکستان کا ایریا اسے ہم فوراً پاکستان میں اینیکس کر کے ختم کریں۔ بکواس، ہندوستان اگر کشمیر لے سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بیٹھے ہیں جی الیکشن ہوگا، کشمیر، کچھ نہیں ہونی کشمیریوں کی رائے، نہ بھارت نے لینی ہے۔ ایک ہی طرح کشمیر میں نہیں ملنا، کشمیر آپ کو ایک ہی طرح ملے گا کہ جنگ میں ہم نے جیت لیا تھا، ہار گئے تو ہار گئے۔ بہرحال آج تک خدا ہی ہماری ہیلپ کرتا ہے، اور اللہ، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والا دنیا کا واحد ملک ہے، اسی لیے وہ قائم ہے کہ ہماری نیت صاف ہے، بھارتیوں کی نیت صاف نہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، تو اس طرح سے دبئی کو ہم نے ڈیولپ کیا، اور آج ہمارے لوگ وہاں پر بیچارے مزدور ہیں، لیبر ہیں۔ ابھی حال ہی میں میری ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ انجینئر تھے وہاں پر دبئی میں، اور وہ وہیں پیدا ہوئے ہیں، تو میں کہا I was born in Dubai, man, he is my country, blah blah blah۔ میں نے کہا یار بات سن، تو بدو ہے؟ کہ نہیں۔ تو میں نے کہا یار تمہیں اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر نہیں؟ تمہیں تو دبئی کا پاسپورٹ وہ دیتے نہیں، تھوکتے نہیں تمہارے اوپر، go back، یا اللہ روح، یہ تو تمہیں کہتے ہیں حالات زیادہ پاکستانی، یا اللہ روح، لعنت نہیں بھیجتے تمہارے اوپر، تم کیا دبئی لگے ہوئے ہو۔ جب مجھے کہتا ہے نا کوئی دبئی کی تعریف کرتا ہے میرے سامنے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ ارے تعریف کرنی ہے تو اسلام کی کرو، بہترین دنیا کا مذہب۔ تعریف کرنی ہے تو پاکستان کی کرو، دنیا کا بہترین ملک جس میں امن نہیں رہنے دیا گیا۔ اگر چند سال ہمارے ملک میں امن ہو جائے اور وہاں پر اچھی حکومت آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ کیسے بڑھتا۔ ایٹم بم بنا لیا ہم نے، اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے کرونا وائرس کا میں نے وہ ایک بڑا پیارا تھا کہ کرونا وائرس کے بنا لیں یہ ویکسینیشن، جب بھی امریکنز یا اٹالینز یا جرمنز، آسٹریلین، امریکہ جو بھی بناتا ہے، اور ہماری عورتیں جو پاکستان کی اس کو یوٹیوب پہ دیکھ کے اسے کاپی کر لیں۔ یہ ہماری عورتوں کے بارے میں ایک جوک تھا جو آیا تھا اس پہ۔ ناظرین آج میں بتاؤں، یہ کرونا وائرس، چھوٹی سی کرونا وائرس آئی ہے، انہیں دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور اسی کرونا وائرس کے درمیان ایک بدبخت انسان ہے پاکستان میں، آپ بہت اچھی طرح سے جاتے ہیں، حامد میر۔ اس نے ایک عالم دین کو، مولانا طارق جمیل صاحب، بہت بڑے عالم دین، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا جو طارق جمیل صاحب، میں سلام کرتا ہوں طارق جمیل کی نالج کو، اللہ انہیں اور نالج دے اور انہیں زندگی دے۔ اس کے بارے میں جو بکواس اس حامد میر نے، اس کے ساتھیوں نے کی اور انہوں نے معافی مانگی، ارے خدا کے خوف سے ڈرو، ایک عالم دین سے اس کی بہادری دیکھو کہ پوری قوم سے وہ تم نے معافی منگوائی، اس نے مانگ لی۔ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہو جاتا، اس کا بلند ہو جاتا ہے، لیکن منہ کالا کس کا ہوا؟ حامد میر کا اور اس کے ساتھیوں کا۔
لعنت ہے حامد میر اور تمہارے ساتھیوں پر جنہیں مولانا طارق جمیل کو گندے الفاظ سے ان پبلک کے سامنے پیش کیا. میں مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں, ایک بہترین عالم دین ہے. میں نے ان کی پروگراموں کو, ان کی چیزوں کو سن کر بہت طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے اسلام کو سیکھا. کیونکہ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں, بچپن سے امریکہ میں ہوں. ہم نے جو کچھ بھی سیکھا, جو ہمارے والدین نے سیکھا, قرآن پڑھتا ہوں ماشاءاللہ, روزانہ پورے روزے رکھتا ہوں. میں کسی پہ احسان نہیں کرتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, کسی پہ احسان نہیں کرتا. اپنی قبر میں اپنے عذاب کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری نماز, میرے روزے, میری زکوٰۃ میرے ساتھ جائیں گی اور اللہ کے گھر میں میری گواہی بنے گی, آپ کی گواہی بنے گی اگر آپ بھی کریں گے. تو میں تو اپنی عاقبت کے لیے کرتا ہوں, کچھ دکھانے کے لیے نہیں کرتا. میں دکھانے کے لیے یہ روزہ کی پارٹیاں یہ نہیں کرتا کہ 500 بندے بلاؤ یار اخبار میں فوٹو لگاؤ. میری فوٹو اس طرح سے دیکھتے ہیں, میرے گھروں پہ ہزاروں پارٹیاں ہوتی ہیں, اللہ کے نام پہ بہت سے کام ہم کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا میں نے کہا میری فوٹو لگاؤ؟ میں نے جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے اس کو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی. پھر تو میں نے ڈنڈورا پیٹنے کے لیے کیا, خدا کے لیے نہیں کیا. اب مثال کے طور پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جو حرکت ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اگر حامد میر صاحب اور ان کے باقی ان کے اندر اتنی سی بھی غیرت یا اسلام باقی ہے تو مولانا جمیل صاحب سے, طارق جمیل صاحب سے معافی مانگے, پوری قوم سے معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہوگی, آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہمیں معاف کر دیں, آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا. میں نے طارق جمیل کے پروگرام کو تو میں سنتا ہوں, لیکن میں نے حامد میر کے پروگرام کو دیکھنا بند کر دیا کہ I don't want to see this kind of بےغیرت انسان کے پروگرام کو میں نہیں دیکھنا چاہتا. اب ذرا چلتے ہیں دوسرے, اب ذرا آتے ہیں کورونا وائرس کی طرف. اتنی سی وائرس سپر پاور کو لے کے بیٹھ گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں, پوری دنیا کو اس نے بند کر دیا. اس پہ مجھے ایک شعر آیا, خدا کی قدرت ہے آج ایسا فسانہ دیکھا, خدا کی قدرت ہے آج ایسا فسانہ دیکھا, آسمان پہ اڑے پنچھی گھروں میں زمانہ دیکھا. خدا کی قدرت ہے آج ایسا زمانہ دیکھا, آسمان پہ اڑے پنچھی گھروں میں قید زمانہ دیکھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں قید کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ میں قادر مختلف ہوں, میں مالک ہوں, میں سپر پاور ہوں, تم نہیں ہوں. سوچے میں نے کیا کہا. آج ہماری مساجد سے خانہ کعبہ, حضور پاک کا دربار وہ بند ہے. سنا ہے کہ آج کل میں کھل رہا ہے, وہ میرا خیال آج کھلا ہے. وہ اللہ کرے کہ خبر سچ ہو. کوئی ایسی خبریں اڑا دیتے ہیں کئی لوگ تو انٹرنیٹ کے اوپر, یہ چیزیں غلط ہیں, یہ نہ کریں. آپ دین کے بارے میں اس طرح کی حرکات نہ کریں. اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ سوچوں میں تو امریکن ہوں. امریکن کیا ہوں؟ کیا امریکن مجھے امریکن ایکسیپٹ کریں گے؟ بھلے میرے پاس نیشنلٹی ہے یہاں کی, بھلے میرے پاس پاسپورٹ ہے, سب کچھ ہے, کیا گورا مجھے گورا سے کیا جو میں ہوں وہ میں رہوں گا؟ میرے ماں باپ, میرے والدین, میری ماں پختون ہے, میرے والد کشمیری ہے, میرے والدین پاکستانی ہیں, میں ہمارا تعلق لاہور سے ہے, وہ تو نہیں بدل سکتا نا. مجھے میرے پاکستانی ہونے پہ ناز ہے. ناظرین, آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑا نام, انہوں نے دور حکومت میں مجھے کو گورنمنٹ میں پوزیشن آفر کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں زمانے میں کہ میں نے بھٹو صاحب ہمیشہ کہتے تھے میں مولانا تاشن کا راز افشا کر دوں گا, راز افشا کر دوں گا. تو میں نے انہیں پنجاب یونیورسٹی میں تقریر کر رہے تھے, تو میں پاکستان میں تھا اس وقت. میں نے کہا آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں, تو آج آپ پرائم منسٹر ہیں, مولانا تاشکند کا راز افشا کیجیے. تو کہنے لگے برخوردار, حکومتوں کے کچھ راز بھی ہوتے ہیں جو برسر عام عوام میں نشر نہیں کیے جا سکتے. تو میں نے بھٹو صاحب تو پھر کیا چیختے پھرتے تھے, آپ جھوٹ بول رہے تھے عوام سے. اس نے یوں کر کے مصطفیٰ کھر کی طرف دیکھا. مصطفیٰ کھر صاحب کے ساتھ برابر میں آئی جی پولیس تھا. وہ بندہ آیا, اس نے مجھے پیچھے سے گریب کیا, تو میں نے اسے جھٹکا دیا. میں نے کہا میں پاکستانی نہیں ہوں, میں امریکن ہوں. میں نے کہا میں امریکن ہوں, تیری ایسی کی تیسی. خیر اس نے کہا یہاں سے جاؤ. بڑی ریسپیکٹیبل ایس پی تھا وہ, بڑے ریسپیکٹیبل بات میں وہاں سے آ گیا. تو یہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جو ایک ڈرامے باز تھے, جگلر تھے. وہ ایک ڈرامے باز سے ان سے بڑی ڈرامے باز. یہ بیٹی تھی لیکن کو بیوقوف سے بڑا ڈرامے باز. ان کو داماد ملا, داماد بھی کیا ملا ماشاءاللہ, سونے پہ سہاگا. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا, ان عورتوں کی ایک ہوتی ہے شکل و صورت ہوتی نہیں ہے, قد کاٹ ہوتا نہیں ہے, اور ڈھونڈتی ہیں امیر آدمی. میرے ایک دوست ہیں, حال ہی میں میری ان سے دوستی, بڑے اچھے آدمی, نور صاحب, بہاول نگر میں رہتے ہیں پاکستان میں. ان کی اپنی ایک میرج بیورو ہے, اللہ انہیں کامیاب کرے. اگر آپ کو رشتہ چاہیے ہو بیٹی بیٹے کا یا بہو کا, کسی کا بھی,
بہن بھائیوں کا ان کا رشتہ کروانا ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر لیں، میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا نور صاحب کا، تو آپ نور میرج بیورو سے پاکستان میں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی جو بھی ہیلپ ہوگی وہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ بڑے شریف النفس انسان ہے، آئی لائک ہم، آئی ٹاک ٹو ہم جسٹ اباؤٹ ایوری ڈے اینڈ آئی کین انجوائے ٹاکنگ ٹو ہم، مجھے مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے۔ بلکہ میں تو جب سوچ رہا ہوں کہ جب میں پاکستان اب اپنی پارٹی کو لانچ، پاکستان یونائٹڈ پارٹی جو میری سیاسی پارٹی ہے اس کو لانچ کرنے جاؤں گا تو میں ان کو بڑا ایکٹیو رول دوں گا بہاولپور کے اندر، کیونکہ ریاست بہاولپور جو ایریا ہے، بہاولپور، خانپور، یہ سارا، یہ یہاں پر ہمیں کہا گیا تھا، یاد ہوگا انگریزوں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ گھوڑا دوڑاؤ، جتنی رابطہ گھوڑا زمین تو وہ ہمیں دی گئی تھی، وہ زمین نواب تھے ہم وہاں کے، تو میرے والد وحد، میرے یہ دادا کہہ لیں وحد، جنہوں نے وہ زمینیں غریبوں میں بانٹ دی کہ ہماری نہیں، حرام کی کمائی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح سے اٹھایا گیا۔ دولت کوئی آج میرے پاس ہے زمینیں وہاں پر خانپور کے اندر جیٹھے بوٹے میں، لیکن وہ ہماری کمائی سے، ہماری محنت سے کمائی ہوئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں پر کہ پاکستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑی محنت کی پاکستان نے اس کو بلڈ کرنے کے لیے، اور لوگوں نے تباہ کرنے کے لیے بڑی محنت کی اس کو۔ نواز شریف ہے، زرداری ہے، بینظیر بھٹو ہے، انہوں نے بڑا تباہ کیا، بڑا لوٹا پاکستان کو۔ پاکستان کو انفارچونیٹلی ایوب خان جیسا کوئی لیڈر نہیں ملا۔ مشرف ہاف ڈیسنٹ آدمی تھا لیکن آخر میں وہ بھی خراب ہو گیا تھا، لیکن ان لوگوں سے بیٹر تھا۔ اب ہم نے دنیا میں بہترین میزائل بنائے تھے، میزائل ٹیکنالوجی میں ہم دنیا سے بہت آگے چلے گئے تھے، وہ کیا ہوا ہماری میزائل ٹیکنالوجی کو؟ ہم نے اسے ڈمپ، زرداری نے اسے ڈمپ کروا دیا ویسٹرن ورلڈ کے کہنے پر، امریکہ کے کہنے پہ، وہ پھر سے سٹارٹ ہوئی ہے لیکن اس مقام پہ نہیں آ سکی۔ برابر میں ہمارا دشمن ہے کشمیر، اس نے ہڑپ کر لیا ہے۔ یاد ہوگا عمران خان نے یہاں ہیوسٹن میں کہا تھا کہ میں آؤں گا تو کشمیر کا فیصلہ میں فوراً کروا دوں گا، ادھر ان کے پاس ادھر کا ہمارے پاس۔ مودی نے وہی کیا، تو عمران خان تم نے تو ہمارا کشمیر گوا دیا یار، تو کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ What the hell are you doing؟ میں یہ بھی بتا دوں کہ کشمیر آپ کو ایسے نہیں ملنا جب تک جنگ نہیں ہوگی، وہ کیوں دیں گے آپ کو؟ دنیا کا خوبصورت ترین ایریا جہاں سے سارا پانی آتا ہے، ان کو تو مصیبت پڑ جائے گی، سارے دریا ادھر سے آتے ہیں، ہندوستان میں بھی ادھر سے جاتے ہیں۔ خیر ابھی کوئی ایکٹر ہندوستان میں مر جاتا تھا پاکستان کا، ابھی وہ اس کا راج کپور کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس کا گول سے منہ والا جو فوت ہوا، پورے پاکستان کے اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں۔ ارے بھائی کیا بات ہو گئی؟ مرنا تو وہ کیا، ایک بندہ چلا گیا، اس کو آگ لگا کے انہوں نے جلا کے دریا میں اس کی مٹی پھینک دینی۔ چھوڑو یار، خدا کے خوف سے ڈرو، رمضان کے مہینے میں عبادت کرو، قرآن پڑھو، سب کچھ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، اس کی ایکٹروں کی تصویریں چھاپ لو، اس کے قصیدے لکھ رہے، وہی قصیدے اسلام پہ لکھو تاکہ ہمارے چند بچے مسلمان اسلام کی طرف جا سکیں۔ اب ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگوں نے پاکستان میں رشتے کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جاتے ہیں تو فراڈ ملتا ہے۔ جو لڑکی یہاں آتی ہے امریکہ میں، یہ لڑکا یہاں آتا ہے فراڈ کر کے طلاق لے کے نکل جاتا ہے اور پھنسا لگ دے۔ انہیں یہاں کے قانون سمجھ آتے ہیں کیا ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں کمیونٹی پراپرٹی اسٹیٹ لاز ہیں، تو وہ اس سے اب گوروں کو بھی عقل آ گئی ہے۔ اب وہ پاکستانی خواتین جو وہاں سے آتی ہیں، جب کیس میں بنانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو سالی گرین کارڈ کے چکر میں آئی ہے۔ کینیڈا میں بھی یہی حال ہے، اور یہ جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو ٹکا کا نہیں سمجھتے۔ انہیں کہا جی پاکستان میں شادی کر کے شوہر لے آ یا بیوی لے آ تو پتہ نہیں کیا سمجھتے یار، کیا میں پینڈو لے آؤں وہاں سے، ان کو پینڈو۔ بھائی تم خود کہاں سے آئے ہو؟ کوئی تم آسمان سے اترے ہو؟ تم خود بھی تو اسی پینڈوؤں کے اسی ملک سے آئے ہو، ناک پہنچتے ہوئے آئے ہو۔ اپنی اوقات انسان کو نہیں بھولنی چاہیے۔ ناظرین یہاں پر میں نے باتیں بہت سی کی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کورونا وائرس نے دنیا کو لاک اپ کر دیا ہے۔ اس میں آپ لاک اپ رہیں، میں نے جیسے ابھی کہا خدا کی قدرت ہے، آج سارا ایسا فسانہ دیکھا، آسمان پہ اڑے پنچھی، گھروں میں قید زمانہ دیکھا۔ یہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے سب کو گھروں میں قید کر دیا، خدا نے دکھایا کہ میں قادر مطلق۔ اب کرنا کیا؟ اللہ سے معافی مانگیں، احتیاط کریں۔ اگر آپ احتیاط کریں اور یہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو دیکھیں پاکستان میں سے ریٹس اوپر جا رہا ہے، اپنا موتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور مریض بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے عوام بے وقوف ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ بارش و طوفان ہو تو اب گھر میں نماز پڑھ لو، تو خدا کے نبی سے زیادہ مسلمان، بڑے مسلمان ہو، تم گستاخ رسول بن رہے ہو کہ نہیں جی راجدہ جماعت پرانی ہے گی، اور جی تراویاں پرانی ہے گی، نہیں تراویاں جماعت کی نہیں، تمہیں وہ پیسے چاہیے، وہ چندہ چاہیے، وہ زکاتیں چاہیے جس میں تم چلتے ہو۔ خدا کے نبی سے زیادہ بڑے مسلمان ہو تم کیا؟
حد ہو گئی یار، خدا کے خوف سے ڈرو، گستاخ رسول کیوں بنتے ہو؟ جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کام کرنے سے اور کہا ہے کہ اگر ویسے حالات ہو، تمہیں پتہ ہے ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، 500 بندے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان میں سے 100 بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ جا کے 10,000 کو بیمار کر دیتا ہے، وہ آگے 1 لاکھ پورا ملک خراب کر دو گے تم۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، آپ کو ثواب خدا نے دینا ہے، گھر میں پڑھنے کا بھی وہی دے سکتا ہے اگر اسے پتہ نہیں۔ اللہ کوئی اتنا غیر طاقتور ہے؟ خدا کیا نہیں جانتا؟ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسے پتا ہے میرے بندے مجبور ہیں، وہ آپ کو چاہے 3 گنا زیادہ، 10 گنا، 100 گنا زیادہ ثواب دے دے، اس کی مرضی پر ہے۔ کوئی ایمان بھی تو رکھیے، کوئی دین ایمان بھی ہوتا ہے۔ خیر میں نے بہت باتیں کی، میرے کہنے کا مقصد صرف اس پروگرام کا آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں تھا، کورونا کے بارے میں تھا کہ اتنی سی وائرس نے بند کر دیا گھروں میں آسمان پہ اڑے پنچھی، گھروں میں قید زمانہ دیکھا۔ آج آپ کو خدا نے اپنی قدرت دکھا دی کہ میں تمہیں گھروں میں ایسے قید کر دوں، 1 سیکنڈ میں ایک وائرس بھیجیے، چلی جائے گی، اس کے بعد پھر اٹیک ہوگا۔ ہوا کیا؟ دیز آر بیسیکلی اے ویپن جو بھارت، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر تیار کیا تھا، بیک فائر کر گیا۔ یہ اس نے بندے مارنے تھے، کچھ پاپولیشن کنٹرول کرنا تھا، وہ انہوں نے کافی حد تک کر لیا ہے، اور کچھ 2-4 لاکھ اور مارنے کے بعد اس پہ کنٹرول آ جائے گا۔ بہرحال خدا سے ڈریے اور اپنے گھر میں عبادت کیجیے، گھروں میں بیٹھیے، باہر نہ جائیے، اور باہر جائیں تو آپ وہ تمام قوانین کو فالو کیجیے جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں، وہ آپ کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ کھانا کھائیے زندہ رہنے کے لیے، کھانا مت کھائیے کہ کھانے کے لیے ہم زندہ ہیں، زندہ رہنے کے لیے ہم نہیں کھاتے ہیں، خدا کے لیے۔ یہ پارٹیاں اور یہ وہ چھوڑیے، گھر میں اطمینان سے بیٹھیے، میرا پروگرام دیکھیے، ڈرامے دیکھیے، اسلامی پروگرام دیکھیے، انجوائے کیجیے گھر میں بیٹھ کر، ماں سے باتیں کیجیے، بچوں سے باتیں کیجیے، ان کو ٹائم دیجیے۔ دیکھیں بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں، اور پاکستان سے محبت کیجیے۔ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لائیں یا کوئی وجہ تھی، لیکن خدا کا شکر ادا کیجیے کہ خدا نے آپ کو ایک اچھے ملک میں رہائش دے دی ہے، گاڑی دے دی ہے، کار دے دی ہے، جو شاید آپ پاکستان میں نہ کر سکتے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے، جو میں نے ابھی کل نور صاحب سے کہا تھا کہ جو شخص پاکستان میں 1 لاکھ روپے کماتا ہے، وہ یہاں سے مچ بیٹر ہے، کیونکہ وہ ملازم بھی ہے، اس کے گھر میں نوکر بھی ہیں، یہاں سے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں بھی ہیں لوگوں کو گھروں میں لازم، یہاں بھی ہیں لوگوں کے ڈرائیور، لیکن لیس دین 1% کے پاس۔ سوچے میں نے کیا کہا؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کیجیے گا۔ آپ کو جانے سے پہلے بتاؤں، کسی پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے ایسٹرو سیکورٹی انویسٹیگیشن، لائسنس انویسٹیگیشن فرم۔ میں ایک لائسنس انویسٹیگیٹر ہوں، کیسز کو انویسٹیگیٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی کیس چاہیے ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ چیک کرنی ہے تو مجھے کر دیں۔ میرا لائسنس C16262 اسٹیٹ آف ٹیکساس نے مجھے لائسنس ایشو کیا ہے، میں لائسنس انویسٹیگیٹر۔ اس کے علاوہ میں لائسنس ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں۔ میں گھر خرید سکتا ہوں، بیچ سکتا ہوں، بکوا سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے، بیچنی ہے، ہم خود بھی خریدتے ہیں۔ اگر آپ گھر بیچ رہے ہیں یہاں پر امریکہ کے اندر، ہم ہیوسٹن ٹیکساس کے اندر کو پراپرٹی بیچ رہے ہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پراپرٹی فور کلوز ہو رہی ہے تو آپ فور کلوز سے بچنے کے لیے پراپرٹی کو بیچ دیں، اس سے پہلے ہم آپ کی پراپرٹی خرید لیتے ہیں تاکہ آپ پر فور کلوز نہ آئے، کیونکہ فور کلوز ہو جائے گی تو آپ دوبارہ گھر خریدنا آپ کے لیے ناممکن سا ہو جائے گا۔ ناممکن تو نہیں، مشکل بہت ہو جائے گا، کئی سال لگ جائیں گے، دوبارہ آپ گھر نہیں خرید سکیں گے۔ اس لیے ہم آپ کی پراپرٹی کو خرید لیتے ہیں۔ میرا اور میرا بیٹا مل کر ہم اندر شائق انٹرپرائز کے اندر یہ کام کرتے ہیں، پراپرٹیز خریدتے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ اس میں ہم کرتے ہیں۔ خیر ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈراموں میں کام کرنے میں، ڈرامے فلمیں بناتا ہوں، آج کل میری فلم بن رہی ہے بدلہ۔ میری تو خواہش تھی کہ میں چھوٹی عید پر اس فلم کو ریلیز کر دوں، کیونکہ یہ کورونا کی وجہ سے اور میں پاکستان نہیں جا سکا۔ میں نے 23 مارچ کو یہاں سے چلنا تھا، 25 کو پاکستان پہنچنا تھا۔ اس کے بعد میں نے پورا مارچ کے مہینے میں شوٹ کرنا تھا اور اپریل میں اس کو ایڈٹ کر کے میں نے وہ فلم کو ریلیز کر دینا تھا، جو میں نہیں کر سکتا اب۔ میں نے عید پہ ریلیز کر دینا تھا اس کو، جو اب نہیں کر سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہر چیز بیک چلی گئی ہے اور پاکستان میں اب سفر کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے دیکھنا پڑے گا کورونا وائرس کے بعد پاکستان کی حالات کیا ہوتی ہیں، وہاں سفر کرنا چاہیے یا وہاں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بیمار ہو کے تو واپس نہیں آنا۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، تو میں ڈرامے بناتا ہوں، فلمیں بناتا ہوں، ریل اسٹیٹ میری فرم ہے،
اس کے علاوہ اگر آپ نے بزنس خریدنا ہے، بیچنا ہے، اگر آپ کو امریکہ کا ویزا چاہیے اور آپ کو انویسٹر ویزا چاہیے، میں آپ کو پراپر اٹرنی سے کانٹیکٹ کروا کے دے سکتا ہوں آپ کو، اور آپ کو پراپرٹی خرید کے دے سکتا ہوں جس میں آپ کوالیفائی ہو جائیں گے انویسٹر ویزا لینے کے لیے. تو بہت سی، اگر آپ کے پاس ایل ویزا آپ نے لینا ہے، اگر آپ بزنس ویزا لینا ہے، تو میں آپ کو پراپر اتھارٹیز سے یا پراپر وکیلوں سے کانٹیکٹ کروا سکتا ہوں، جس سے آپ کو وہ آپ جو بھی کیجیے لیگلی کیجیے، انلیگلی کوئی کام نہ کیجیے کہ یو ول گیٹ کاٹ. تو ہیونگ سے دیٹ، یہ چھوٹی سی باتیں تھیں. اپنے آپ کو رکھیے. میں ہمیشہ جانے سے پہلے کہتا ہوں میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. اور میری ماں کے بول الفاظ، تم دیے باد مخالف نہ گھبرایا ہوگا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میرے لاسٹ الفاظ یہی ہوتے ہیں، forget about the rest, what is the best. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو. پائندہ.